یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر اراکین اسمبلی آج احتجاج کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پروٹیسٹ جاری ہے۔ یہاں پر مرد و خواتین کی بڑی تعداد ہے، اراکین اسمبلی ہیں جو یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پھر سمجھیں یہ کانٹیسٹ میں اس لیے کہا تھا، فیصل واڈا نے کہا تھا کہ جمہوریت اگر ہے تو وہ آرمی چیف کی وجہ سے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جمہوریت آرمی چیف کی وجہ سے نہیں ہے، جمہوریت لنگڑی ہے، لولی ہے، جس طرح کی بھی اس ملک میں، لیکن جب یہ اس ملک کے اوپر کڑا وقت آیا، پاکستان کی عوام نے جمہوری پسند اداروں، جمہوری پسند سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس مشکل وقت میں ہماری تمام شکایات کے باوجود، تمام تکلیفوں کے باوجود بھی ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رہیں گے، تاکہ پاکستان کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے یا پاکستان پہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کا مل کر جواب دیں۔ تو اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر میر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر میر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ یاد ہو رہا ہے اس کو کیا ہوتا ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں یا میرے بیٹوں کو، تو آپ کہتے ہیں میں آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے اس ایوان میں کھڑے ہو کر۔ جس دن شہباز شریف نے آنا تھا اس دن ملک کے اوپر ایک کڑا وقت تھا، انڈیا ہم پہ اٹیک کر چکا تھا، انڈیا ہمیں دنیا میں رسوا کر رہا تھا۔ اس وقت کی مناسبت سے پوری دنیا کو پیغام دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی سالمیت کی خاطر جو ہے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم ملک کی سالمیت کی خاطر آج بھی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن رہی بات ہمارے انٹرنل معاملات کی، ہماری سیاست کی، پاکستان میں آئین کی، پاکستان میں رول آف لا کی، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی، عدلیہ کی آزادی کی، وہ پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھاتے ہوئے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے جنرل نواز شریف کے ساتھ۔ مریم کے مطابق تو یہ فیلڈ مارشل نواز شریف کو بننا تھا، تو میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب نے زیادتی کی ہے، ان کا عہدہ یہاں پر جمع ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہم تو یکجہتی کے لیے آئے ہیں عدالتوں کے ساتھ اور ججوں کے ساتھ کہ آپ انصاف جو ہے وہ دے، کسی کے زور زبردستی پہ نہ آئے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں عدالت۔ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں کہیں سے آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی آزاد کروائیں گے، ہم تو پہلے دن سے تحریک انصاف کا مقصد ہی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے عام ہونا چاہیے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں کو دلیر ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، آپ سن رہے تھے، اور ان کا واضح طور پر یہ پیغام تھا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں، اور وہ یہاں پر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نعرے بازی بھی جاری ہے، بڑی تعداد جو یہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ السلام علیکم رائے صاحب، جیسے بتائیے گا آج اراکین اسمبلی یہاں پر پہنچے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر جاہل کو جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے، یہ پیغام ہے ہمارا۔ سر بتائیے گا کچھ جو عہدہ دے گے وہ بدماشی کریں گے۔ سر خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ بریفنگ دی گئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ مجھے کسی بریفنگ کا بھی نہیں پتا، نہ ملاقاتوں کا پتا ہے۔ رہائی کب تک دیکھ رہی ہے آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہے نا تو اس کا امتحان بھی بڑھا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے اوپر وہ امتحان اور آزمائش نہیں جو پہلے والوں پر آئی؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، سختیاں، مصیبتیں، جانی نقصان ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ خود رسول اور صاحبان ایمان پکار اٹھے
मता नसरुल्लाह, इतना अल्लाह ने आजमाया, तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह ने कहा अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, तवज्जो, खबरदार, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है, यकीनन करीब है। और अल्लाह ताला जब अपने बंदों का जितना सख्त इम्तिहान लेता है उतनी बड़ी नेमत भी देता है। माने जाएंगे तो बेशक हम ये एहतजाज खत्म करेंगे और अंदर जाके हेयरिंग सुनेंगे, लेकिन अगर ये हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हमें बताए फिर अवाम की अदालत के अलावा हमारे पास कौन सी और फोरम रह जाता है। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें, सबसे बड़े फोरम इंसाफ देने से गुरेजा हो और लेतो लाल से काम ले रहे हो, तो फिर अवाम के नुमाइंदों का, अवाम का क्या कौन सा फोरम बचता है जिधर जाके हम आवाज उठाएं। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना इनको इन अदालतों के ऊपर ताले लगा के 26 लिख देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब इन अदालतों में जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के पसंद किए हुए मुलाजमों की तरह उन्होंने जजेस भर्ती की है, एग्जेक्टिव के अंदर ले आए जुडिशरी को। तो जब आप एग्जेक्टिव के अंदर जुडिशरी ले आएंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा, गैर जानिबारी कहाँ से आएगी? और जो मुनसिफाना निजाम आदल है वो तो आपका खत्म हो गया, जमहूरियत पहले ही रुखसत की हुई थी, फिर बताएं हम कहाँ जाए? फिर तो आवाम के पास ही जाना पड़ता। और शफाफ ट्रायल के जरिए इंसाफ दिया जाए, जो हक बंदा उसको दिए जाए। लेकिन जब हमारे कोर्ट से डिले करें, जब आप इंसाफ को डिले करते हैं, अगर दे भी दे तो वो भी हकीकत में नाइंसाफी है। क्यों कोई बंदा बिला वजह जेल में रहे, बंद रहे, उसको फ्रीली मूव न करने दिया जाए? लिहाजा हम यहाँ पर सरापा एहतजाज है और एहतजाज हमारा हक है। खुदा ने भी कहा जुल्म के खिलाफ एहतजाज करो, और अल्लाह कहता है ये मेरा पसंदीदा अमल है। अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोलेगा तो आप देख लें छठे पारे की पहली आयत को। लिहाजा हम अपना कुरानी, दीनी, इस्लामी, आईनी, कानूनी, अखलाकी, इंसानी क्या से कहते हैं कि जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए आए हैं। इसी तरह से देखें आइन के मुताबिक अमल नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। इस वक्त हमने सुना है कि स्पेशल सीट्स जो है ना मुखालिफिन को या उनको दी जा रही है जिनका हक नहीं है। पहले इनको फॉर्म 47 के जरिए अवाम के हक रहती पर डाका डालकर उनको मुसल्लत किया गया, अब स्पेशल सीटें भी देने जा रहे हैं। तो यकीन करें, आप सबके लिए जब कहते हैं जैसे मुर्दार खाना हराम है। फॉर्म 45 का एमपीए हूँ, मैंने 13,000 वोट लिए और एमक्यूएम ने 1300 वोट लिए मेरे सामने जो सलाम परवेज था, लेकिन इस 2 नंबरी हुकूमत ने उसको कामयाब करार दे दिया। पूरे मुल्क में ये जुल्म हुआ है, लेकिन आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, हमारी एक ही डिमांड है, रिहा करो, रिहा करो हमारे कप्तान, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा करो। और ये फॉर्म 45 में पहले दिन से, जिस दिन मुझे रिजल्ट मिला था कि मैं फॉर्म 45 पहन के हर जगह गया हूँ, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन को शर्म आती है, ना इन इदारों को शर्म आता है, ना इन कोर्टों को शर्म आती है कि हमें इसका इंसाफ दे सके। एक साइड पे 13,000 वोट, दूसरी साइड पे 1700 वोट, इस सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज तक हमारे कोर्टों में केस चल रहे, ट्राइब्यूनल में केस चल रहे, इंसाफ नहीं दे रहा हमें। इनके मुकाबले में एमक्यूएम का उम्मीदवार जिसके 1700 वोट थे और इनके 13,000 वोट थे, उसके बावजूद इनको हराया गया। कराची से यहाँ पर पहुंचे हैं और फॉर्म 47 साथ लेकर आए।